مسروق ایک تابعی ہیں جنہیں بچپن میں لوگوں نے غائب کر دیا تھا، چوری کر لیا تھا، اس لیے ان کو مسروق کہا جاتا ہے، بعد میں وہ مل گئے۔ تو مسروق رضی اللہ عنہ سے روایت، انہوں نے فرمایا میں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے ملاقات کیا تو آپ نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو میں نے عرض کیا کہ میں مسروق بن اجدع ہوں۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اجدع شیطان ہے۔ اجدع کے معنی کان کٹا ہوا۔ تو عرب میں اس طرح کے نام رکھتے تھے، اجدع ہے، اور مختلف طرح کے نام ہوتے تھے، جانوروں کے نام پر بھی نام رکھتے تھے، فہد، کلاب وغیرہ ایسے۔ تو اس طرح بہرحال نام برکت والا ہونا چاہیے، نام کے معنی بھی اچھے ہونا چاہیے۔ آج کل لوگ لیٹسٹ ناموں کو تلاش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پرانے نام نہیں چاہیے، بالکل لیٹسٹ نئے نام ہونا چاہیے۔ نئے اور لیٹسٹ ناموں کے بجائے ایسے ناموں کا انتخاب کرنا چاہیے جس کے معنی اچھے ہوں اور ان معنوں کی تاثیر، ناموں کی تاثیر بچوں کے اندر بھی آئے۔ بچوں کے نام جب اچھے رکھے جائیں گے تو نام کی برکت بھی ہوگی، نام کے معنی کے اثرات بھی بچوں میں منتقل ہوں گے۔ لہٰذا نام اگر رکھیں تو ایسے نام رکھیں کہ بچوں کے اندر وہ صفات پیدا ہوں، جیسے محمد، احمد، حامد، محمود، اور اللہ تعالیٰ کے جو اسماء حسنی ہیں ان میں سے کسی ایک کی طرف نسبت کر کے رکھا جائے، جیسے عبداللہ، عبد الرحمن، عبد الرحیم، عبد الکریم، تاکہ یہ صفات بندوں میں بھی پیدا ہوں۔ ایسے ہی ایک واقعہ بیان کیا گیا کہ عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص آئے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا نام کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا جمرہ۔ والد کا نام پوچھا، کہا شہاب۔ پھر اور ایک نام پوچھا دادا کا۔ بہرحال چند نام آپ نے پوچھے تو وہ نام بالکل آگ کے معنی میں تھے۔ ایک نام کے معنی آگ، ایک کے معنی شعلہ، ایک کے معنی چنگاری، ایسے نام تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس شخص سے فرمایا ادرک اہلک فقد احترقوا، یعنی تم اپنے گھر جاؤ اور دیکھو سب کے سب جل کر خاک ہو چکے ہیں۔ چنانچہ وہ شخص اپنے گھر پہنچا تو اسی طرح کا واقعہ پیش آیا تھا۔ لہٰذا ایسے نام جو اچھے معنی نہیں رکھتے، ایسے نام نہیں رکھنا چاہیے، کیونکہ معنی کا بھی اثر ہوتا ہے۔ جس ناموں کے مطلب اچھے نہ ہوں تو ایسے نام رکھنے سے منع کیا گیا۔ ایسے نام رکھنے سے منع کیا گیا۔ حدیث نمبر 3732، باب تغییر الاسماء، ناموں کو بدل دینے کا بیان۔ حدثنا ابو بکر حدثنا غندر عن شعبۃ عن عطاء بن ابی میمون قال سمعت ابا رافع يحدث عن ابي هريرة ان زینب كان اسمها برة فقیل لها تزکی نفسها فسماها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زینب۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ زینب رضی اللہ عنہا کا نام برہ تھا۔ برہ کے معنی نیکی کرنے والی، خیر کے کام انجام دینے والی۔ تو ان سے کہا گیا کہ وہ اپنے نفس کی پاکی بیان کرتی ہیں۔ نام ہی ایسا رکھا گیا کہ نام سے ہی تقدس، عظمت اور پاکی ظاہر ہو رہی ہے۔ تو چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام برہ سے بدل کر آپ نے ان کا نام زینب رکھا۔ یعنی نام ایسا نہیں رکھنا چاہیے کہ آدمی کام تو نیکی کے نہیں کر رہا ہے لیکن اس کا تقدس، اس کی عظمت ظاہر ہو رہی ہے، نام سے لوگ اس کو بڑا سمجھ رہے ہیں، ایسا نام بھی نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ نام کے اندر عاجزی، تواضع اور انکساری کا بھی پہلو ہونا چاہیے۔ حدیث نمبر 3733، حدثنا ابو بکر حدثنا الحسن بن موسیٰ۔ اس حدیث مبارک سے متعلق ایک سوال یہ ہے مفتی صاحب کہ جو شخص فاسق ہو، فاجر ہو اور نیک نہ ہو جی، تو ایسا شخص محمد نام نہیں رکھنا چاہیے۔ جو نماز نہ پڑھتا ہو، ماں باپ کی اطاعت نہ کرتا ہو، پڑوسیوں کو جو ہے تکلیف پہنچاتا ہو جی، اور ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہو، اللہ و رسول کی نافرمانی کرتا ہو، تو ایسے شخص کو، ایسے انسان کو، ایسے مسلمان کو نہ کسی انبیاء و رسول کا نام رکھنا چاہیے، نہ اللہ کا نام رکھنا چاہیے، نہ کسی اولیاء و صوفیاء اور صحابہ کا نام رکھنا چاہیے۔ جی، اس حدیث مبارک سے یہ پیغام مل رہا ہے مفتی صاحب؟ اس حدیث شریف میں یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ نام ایسے نہ رکھے جائیں کہ جس سے تقدس، عظمت ظاہر ہو۔ جیسے ایک شخص کا نام پہلے سے ہی متقی رکھا جا رہا ہے جبکہ وہ فاسق و فاجر ہے، تو نام سے بھی عظمت، آدمی کی پاکیزگی ظاہر نہیں ہونا چاہیے۔
کون کتنا متقی پرہیزگار ہے اور کون کتنے پانی میں ہے یہ اللہ خوب جانتا ہے۔ فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقى، تم اپنے آپ کی پاکیزگی ظاہر نہ کرو، اپنے آپ کو بڑا پارسا ظاہر نہ کرو، کون متقی ہے کون پرہیزگار ہے یہ سب اللہ جانتا ہے، لہٰذا ناموں سے عظمت، تقدس، پاکیزگی ظاہر نہیں ہونا چاہیے، عاجزی، تواضع اور انکساری کا پہلو ناموں میں ہونا چاہیے، لہٰذا ایسے نام رکھنا مناسب ہے۔ حدیث نمبر 3733، حدثنا ابو بکر حدثنا الحسن بن موسیٰ حدثنا حماد بن سلمۃ عن عبید اللہ عن نافع عن ابن عمر ان ابنۃ لعمر کان یقال لها عاصیۃ فسماها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمیلۃ۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ کی ایک صاحبزادی کو عاصیہ کہا جاتا تھا، پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام جمیلہ رکھا۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی ایک صاحبزادی کا نام عاصیہ رکھا گیا تھا۔ عصا یعصی نافرمانی کرنا، عاصیہ کے معنی نافرمانی کرنے والی، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام بدل کر جمیلہ رکھا، حسین و جمیل، خوبصورت۔ یعنی نام بھی ایسے نہیں رکھنا چاہیے، عین سے جو عاصیہ یا عاصی نام رکھا جاتا ہے وہ گناہگار کے معنی ہے، لہٰذا ایسے نام نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ اچھے نام رکھنا چاہیے، اور اچھے نام سے مراد ایسے نام نہیں ہے جس سے تقدس، پاکیزگی ظاہر ہو، ایسے نام نہیں، بلکہ ایسے نام رکھنا چاہیے جس میں تقدس، پاکیزگی بھی ظاہر نہ ہو اور فسق و فجور کا بھی امکان نہ ہو۔ فسق و فجور کا مطلب یعنی گناہ گاروں کے نام، جیسے فرعون نام رکھا جا رہا ہے، کسی کا یزید رکھا جا رہا ہے، کسی کا حجاج رکھا جا رہا ہے، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ بزرگان دین کی طرف نسبت کر کے نام رکھنا چاہیے تاکہ ان کے اثرات ان پر بھی مرتب ہوں۔ حدیث نمبر 3734، حدثنا ابو بکر حدثنا یحیی بن یعلا ابو المحیات عن عبد الملک بن عمیر حدثنی ابن اخی عبداللہ بن سلام عن عبداللہ بن سلام قال قدمت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولیس اسمی عبداللہ بن سلام فسمانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن سلام۔ عبداللہ بن سلام سے روایت انہوں نے فرمایا، یہ ابتدا میں یہودی تھے، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر مشرف با اسلام ہوئے۔ انہوں نے فرمایا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور میرا نام عبداللہ بن سلام نہیں تھا، مسلمان ہونے سے پہلے آپ کا نام عبداللہ بن سلام نہیں تھا، بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا نام عبداللہ بن سلام رکھا۔ یعنی جو نام برے ہوتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ناموں کو بدل دیا کرتے تھے۔ حدیث نمبر